السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَى أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا صدق الله العظيم۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی 45 سے 48 تک کی 4 آیتیں ہیں۔ ان آیات میں 2 مضمون ہیں۔ ایک مضمون جو گویا سب سے آخر میں ہے، پہلے میں اس کو بیان کر دوں، پھر دوسرا مضمون بیان کرتا ہوں۔ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ نحن اعلم بما يستمعون به اذ يستمعون اليك واذ هم نجوى اذ يقول الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا۔ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات کی تردید فرمائی ہے۔ تردید اس بات کی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مشرکین نے رجل مسحور کہا، یعنی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چل رہے تھے، ان کے قبیلے خاندان کے لوگ، ان لوگوں کو خطاب کر کے مخاطب بنا کر یہ کہا کہ ان تتبعون الا رجلا مسحورا، کہ تم لوگ جس کی اتباع کر رہے ہو، جس شخص کے پیچھے تم چل رہے ہو، یہ آدمی تو مسحور ہے، یعنی جادو کا خاص اثر اس پر ہوا ہے، جادو کا خاص اثر ان پر ہوا ہے، جس کی وجہ سے یہ مجنون ہو گئے ہیں، اور تم ایسے شخص کے پیچھے چل رہے ہو جس پر جادو کا خاص اثر ہو کے جنون اس پر طاری ہو گیا ہے، اور وہ عجیب قسم کی باتیں کرتے ہیں، جیسے کوئی مالی خولیہ والی بیماری کا آدمی کرتا ہے۔ مالی خولیہ کی خاص قسم کی بیماری ہے دماغی، اس بیماری میں آدمی جو بہکی اور عجیب طرح کی باتیں کرتا ہے، اس طرح کی نعوذ باللہ من ذالک یہ باتیں کرنے والے شخص ہیں، تم ایسے شخص کے پیچھے چل رہے ہو۔ اور یہ سب جو باتیں اس طرح کر رہے ہیں، یہ جادو کے اثر سے ہو رہا ہے، جادو کا اثر ان پہ ہو گیا، اور اس جادو کے اثر کی بنا پر ان پہ جنون طاری ہو گیا ہے، مالی خولیہ کسی بیماری ان کو لگ گئی ہے، جس کی وجہ سے ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ یہ ان لوگوں نے الزام لگایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ نے اس کی تردید فرمائی ہے۔ سب سے پہلے تردید اس بات کی نہیں ہے کہ آپ پر جادو نہیں ہوا ہے، بلکہ تردید اس بات کی ہے کہ جادو کے اثر سے آپ پر جنون نہیں ہوا ہے۔ وہ جو کہہ رہے تھے کہ جادو کے اثر سے ان پہ جنون ہو گیا اور مالی خولیہ کی بیماری ہو گئی، جس کی بنا پر ایسی باتیں کر رہے ہیں،
تو یہ اس کی اللہ نے تردید فرمائی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کے اثر ہونے کی تردید نہیں فرمائی، کیونکہ وہ تو حدیث سے ثابت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تھا، آپ علیہ السلام پر جادو کیا گیا، اور جادو کے اثر سے جادو کا اثر آپ کے اوپر 6 مہینے تک رہا۔ اسی کے دور کرنے کے لیے اللہ نے قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس نازل فرمائی تھی۔ لیکن اس کا جو اثر ہوا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف اتنا تھا کہ آپ ایک کام کے بارے میں جس کو آپ نے نہیں کیا ہوتا ہے، اس کے بارے میں آپ کو یہ خیال ہوتا تھا کہ یہ میں نے کر لیا ہے، بس اتنا اثر ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور تھوڑی سی تکلیف سی بھی ہوتی تھی۔ لیکن اس کا اثر جادو کا اتنا زیادہ نہیں ہوا تھا کہ جنون ہو جائے، حضور پر ایسا نہیں ہوا تھا۔ اللہ نے اس کی تردید فرمائی ہے، جادو کے اثر ہونے کی تردید نہیں ہے۔ جادو کا اثر نبی پر ہو سکتا ہے کیونکہ وہ تو حدیث سے ثابت ہے، اور وہ سورہ فلق سورہ ناس کی تفسیر میں آپ دیکھیں گے تو اس تفسیر میں وہ حدیثیں اور وہ واقعہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جادو کا پیش آیا، وہ سارا واقعہ اس میں ملے گا آپ کو کہ آپ پر جادو کیا گیا تھا۔ آپ کے کنگھے میں، آپ کے سر میں، بال میں جو کنگھی کی جاتی تھی، اس کنگھی کے اندر 11 گرہیں 11 گھانٹیاں لگائی گئی تھیں، اور ہر گرہ اور گھانٹی پر جادو کا منتر پڑھ کے اس میں سوئی چبوئی گئی تھی، اور وہ ایک کنویں میں دفن کیا گیا تھا، ایک پتھر کے نیچے۔ وہاں فرشتے نے آ کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا خواب میں، آپ علیہ السلام کو وہ کنواں بھی بتلایا، وہ جگہ بتائی، اور وہ سب چیزیں بتلائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا، اور حضرت علی نے نیچے اتر کے اس پتھر کے نیچے سے وہ کنگا اٹھایا اور آپ علیہ السلام کو لا کر حوالے کیا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سورہ فلق اور سورہ ناس کی ایک ایک آیت پڑھ کر ایک ایک گھانٹی کھولی۔ جب 11 آیتیں پوری ختم ہوئیں اور 11 گرہیں اور 11 گھانٹیاں پوری کھول دی گئیں تو آپ علیہ السلام کی طبیعت بالکل ہلکی ہو گئی، اور ایسا لگا جیسے کوئی چیز آپ کے بدن سے نکل کے چلی گئی اور آپ کو تکلیف سے نجات مل گئی، گویا جادو کا اثر ختم ہو گیا۔ تو یہ واقعہ موجود ہے، یہ بتا رہا ہے کہ نبی کے اوپر بھی جادو کا اثر ہو سکتا ہے۔ ہاں، یہ بعید نہیں ہے، کوئی اس کو یہ تعجب، اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ نبی کے اوپر بھی یا کسی شخص کے اوپر بھی، کوئی بھی انسان ہو، نیک سے نیک ہو اور بڑے سے بڑا پارسا اور بزرگ ہو، جب نبی کی ذات پر ہو سکتا ہے جادو کا اثر، تو کسی انسان پر، پارسا اور بزرگ اور نیک آدمی پر بھی جادو کا اثر ہو، یہ کوئی بعید بات نہیں ہے۔ بڑے بڑے علماء پر جادو کے اثرات ہو جاتے ہیں، تو جادو کا اثر ہونا یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ بھائی اتنے بڑے بزرگ ہیں، اتنے بڑے عالم ہیں، ان پر کیسے جادو کا اثر ہو گیا؟ تو یہ تو طبعی چیز ہے۔ جیسے چاقو سے کاٹتے ہیں آپ تو کٹے گا، چاہے وہ آپ برے آدمی کا ہاتھ کاٹیں یا نیک آدمی کا ہاتھ کاٹا جائے تو کٹے گا۔ تو کاٹنے کی چیز سے کٹتا ہے۔ ہاں، تو جس طرح سے ایک طبعی اثرات ہوتے ہیں چیزوں کے، اسی طریقے سے جادو کے اثرات بھی ہو سکتے ہیں، نبی پر ہو یا نیک صالح بزرگ پر ہوں یا غلط آدمی پر ہو، کسی پر بھی اس کے اثرات ہو سکتے ہیں۔ یہ طبعی چیز ہے۔ جنات جیسے انسانوں کے اثرات، کہ انسان میں سے اگر کوئی کسی کو مارتا ہے تو ہاتھ سے گھوسا مارے تو مار لگے گا، چوٹ تو لگے گی، لات مارے گا تو اس کی چوٹ تو لگے گی، ہاتھ مارے گا تو چوٹ لگے گی۔ ایسے ہی جنات بھی اگر کسی انسان پر دست درازی کریں اور جنات کسی پر کچھ اثرات کریں، تو اس پر کسی پر جادو کریں تو اس کے اثرات بھی ہوتے ہیں۔ جیسے انسانوں کے کسی فعل کے اثرات دوسرے انسانوں کے جسم پر ہو سکتے ہیں، اس طرح جنات کے اثرات بھی کسی انسان پر ہو سکتے ہیں، چاہے نیک آدمی ہو کہ برا آدمی ہو۔ یہ جادو سحر وغیرہ عام طور پہ جنات ہی سے زیادہ صادر ہوتے ہیں، تو جنات کے اثر سے جادو کا اثر ہونا یہ ممکن ہے، کوئی بعید بات نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہاں پر علماء نے یہ بھی لکھی ہے کہ جادو کے اثر سے کسی پر جنون طاری ہو جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ جادو کا اثر کسی پر اتنا زیادہ ہو کہ وہ آدمی مجنون ہو جائے، پاگل ہو جائے، اس کی عقل چلی جائے، یہ ہو سکتا ہے۔ دیوانے ہو جائیں، یہ ہو سکتا ہے۔ چنانچہ بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا کہ سحر اور جادو کے اثرات سے وہ پاگل ہو گئے، جنون ان پہ طاری ہو گیا۔
جب سحر جادو کا اثر آپ ختم کریں گے تب جنون کا علاج ہو سکتا ہے، پاگل پن کا علاج ہو سکتا ہے، ورنہ آپ پاگل پن کا علاج کرتے رہیں گے، جنون کا علاج کرتے رہیں گے تو علاج ناکام ہوگا، کیونکہ جادو کے اثر سے وہ جنون آیا ہے۔ جب تک جادو کا اثر ختم نہیں ہوگا تو جنون کا اثر، آپ جنون کا علاج نہیں ہو سکتا ہے، تو پہلے جادو کے اثرات کو ختم کیا جائے گا، اس کے بعد جنون کا علاج کیا جائے گا۔ تو غرض علماء نے یہ لکھا ہے کہ جادو کے اثر سے کسی پر جنون طاری ہو سکتا ہے، یہ ممکن ہے۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جو ان لوگوں نے الزام لگایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کے اثرات اتنے زیادہ ہوئے تھے کہ آپ پر جنون طاری ہو گیا تھا، اور اس جنون کی وجہ سے آپ یہ سب باتیں جو قرآن میں آئی ہیں اور قرآن پاک کے ذریعے سے آپ بیان کر رہے ہیں، یہ سب جنون کے اثرات سے اور مجنون ہونے کی وجہ سے یہ سب باتیں سنا رہے ہیں، یہ جو الزام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر لگایا گیا تھا یہ تو بہت بڑا الزام ہے۔ اگر یہ الزام صحیح مان لیا جاتا ہے تب تو پھر پورے دین کے بارے میں اور قرآن کے بارے میں اور آپ کی کہی ہوئی دین کی باتوں کے بارے میں شک پیدا ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے یہاں تردید فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کے اثر ہونا تو یہ بات مسلم ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ اثر سے آپ پر جنون طاری ہو جائے اور آپ کی عقل نعوذ باللہ من ذالک خراب ہو جائے اور آپ پر مالیخولیہ کی بیماری آ جائے، اور اس مالیخولیہ کی بیماری یا جنون کی وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ ساری باتیں بیان کرنے لگے، تو یہ جو الزام انہوں نے لگایا تھا اس کی قرآن نے تردید کی ہے کہ یہ بات غلط ہے کہ نبی پر جادو کی وجہ سے جنون طاری ہرگز نہیں ہوا ہے، آپ کبھی مجنون نہیں ہوئے ہیں، اور آپ کی عقل کبھی خراب نہیں ہوئی ہے، اور آپ پر کبھی مالی خولیہ کی بیماری آپ پر طاری نہیں ہوئی۔ اتنا زیادہ اثر ہرگز نبی پر ہو ہی نہیں سکتا ہے، وہ نبی پر اتنا زیادہ اثر انداز نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ معاملہ تو دین کا ہے اور شریعت کا معاملہ ہے، اور اللہ کی بات اللہ کے بندوں تک پہنچانے کا معاملہ ہے، حق بات کو واضح کرنے کا معاملہ ہے، اور قرآن اور حدیث جو ہے لوگوں تک، قیامت تک آنے والے لوگوں تک پہنچانے کا معاملہ ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ رکھا ہے کہ آپ علیہ السلام پر یہ بات صادق نہیں آتی۔ یہ تردید یہاں پر ہے قرآن کی ان آیتوں کے اندر جو میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر سنائی۔ اذ یقول الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا انظر کیف ضربوا لك الامثال فضلوا، اللہ نے خود کہا کہ یہ گمراہ ہوئے ہیں، یہ اپنے اس الزام میں اور اپنی اس بات میں خود غلط راہ پر ہیں اور یہ خود غلطی پر ہیں، ان کی بات ہرگز درست نہیں ہے۔ فلا یستطیعون سبیلا، یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حق بات کو سمجھنے کی لیاقت ہی نہیں رکھتے ہیں، کہ جب ان کی سمجھ میں حق بات نہیں آئی تب انہوں نے یہ باتیں کر دی کہ آپ پر جنون ہو گیا ہے اور جنون کی وجہ سے ایسی باتیں۔ ارے ان کی عقل ماری گئی تھی اور ان کی عقل میں یہ بات چڑھ نہیں رہی تھی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تھی، وہ تو اللہ نے ان کے عقلوں پر اور ان کے دلوں پر مہر لگانے کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حق بات ان کی سمجھ میں نہیں آئی۔ جب سمجھ میں نہیں آئی تو یوں کہہ دیا، جیسے ہمارے ہاں ایک مثل مشہور ہے، ناچنا نہ آئے تو انگن بنگا۔ آدمی جب اسے ناچنا نہیں آتا تو کہتی کہ بھائی آنگن جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، ہاں انگور کھٹے ہیں۔ لومڑی اچھل کے انگور کو پانے کی کوشش کرتی رہی، جب انگور ہاتھ نہیں آئے تو مایوس ہو کے جا رہی تھی، کسی نے اس سے پوچھا کہ بھائی کیا ہوا بڑی بھی، انگور تجھے نہیں ملے؟ تو وہ کہنے لگی کہ نہیں وہ تو انگور کھٹے ہیں۔ تو جب انگور ہاتھ نہیں آئے تو انگور ہی پہ الزام لگا دیا کہ کھٹے ہیں۔ ایسے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی باتیں اسلام کے بارے میں، دین کے بارے میں، شریعت کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، جنت دوزخ کے بارے میں، اللہ وحدہ لا شریک لہ کی توحید کے بارے میں آپ نے جو کچھ فرمایا تھا، جب وہ سمجھ میں نہیں آئیں تو الزام حضور ہی پہ لگا دیا کہ آپ پر جنون ہو گیا ہے، آپ مالی خولیہ ہو گیا ہے اور آپ جنون کی وجہ سے یہ سب باتیں کر رہے ہیں، تو یہ الزام حضور پہ لگا دیا۔ تو اللہ نے اس کی تردید فرما دی۔ یہ ایک مضمون ہے جو ان آیتوں کے اندر ہے۔ دوسرا مضمون بہت اہم مضمون ہے، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ توجہ سے تھوڑا سا سن لیں چاہے بات لمبی ہو جائے۔ وہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ستانے اور تکلیف دینے کے لیے یہ لوگ طرح طرح کی تدبیریں کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بس اوقات ان کی تکلیفیں تو سہنی پڑیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن الحمدللہ بعض اوقات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ان کی تکلیفوں سے بچانے کے انتظامات بھی فرمائے۔
اللہ نے ان کی تکلیفوں سے محفوظ رکھنے کے لیے اللہ نے غیبی انتظامات بھی کیے. جیسے مثال کے طور پر ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. ابو لہب کی بیوی آنے لگی. آپ کو پتہ ہے، یاد ہوگا کہ تبت یدا ابی لہب نازل بھی تھی. سورہ تبت یدا جب نازل بھی تھی تو اس میں ابو لہب پر اور اس کی بیوی پر بہت کچھ بد دعا دی گئی ہے. تو اس سے وہ بڑی ناراض تھی کہ جب اس میں اس کی بیوی کی مذمت آئی اور اس کے لیے بد دعا آئی ہے تو وہ بڑی ناراض تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مجلس میں ایک مرتبہ وہ آنے لگی. جب وہ آ رہی تھی تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو آپ علیہ السلام سے گزارش کی حضرت صدیق اکبر نے کہ یا رسول اللہ آپ یہاں سے ہٹ جائیے، کیونکہ یہ عورت بڑی بد زبان ہے، بدتمیز ہے، آپ کی گستاخی کرے گی اور آپ کے سامنے ہمارے سامنے آپ کو برا بھلا کہے گی. ہم نہیں برداشت کر پائیں گے، آپ کو تکلیف بھی پہنچے گی، ہم کو بھی تکلیف پہنچے گی. اس لیے آپ یہاں سے ہٹ جائیں تاکہ اس عورت کا سامنا نہ ہو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اللہ رب العزت اس کے اور میرے درمیان میں ایک پردہ حائل کر دیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی بتایا گیا ہوگا تو فرمایا کہ اللہ میرے اس کے درمیان میں پردہ حائل کر دے گا جس کی وجہ سے وہ مجھے نہیں دیکھ سکے گی. چنانچہ وہ پہنچ گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہیں بیٹھے ہوئے تھے. اللہ رب العزت نے اس کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا، ایسا پردہ ڈالا کہ حضور کو نہیں دیکھ سکی. وہ حضرت صدیق اکبر کو دیکھا اور صدیق اکبر کو دیکھ کے کہنے لگی کہ آپ کے ساتھی جو ہیں نا محمد، وہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہماری حجو کرتے ہیں. حضرت صدیق اکبر نے فرمایا کہ واللہ وہ تو شعر شاعری جانتے ہی نہیں، تو حجو کہاں سے کر پائیں گے؟ ان کو تو شعر شاعری آتی ہے، کیونکہ شعر شاعری ہی میں حجو ہوتی ہے، تو ان کو شعر شاعری تو آتی ہی نہیں، کہاں سے حجو کریں گے؟ تو وہ مایوس ہو کے وہاں سے یہ کہتی ہوئی چلی گئی کہ تم بھی ان کا ساتھ دے رہے ہو، تم بھی ان کے ساتھ چلنے والے لوگوں میں ہو. وہ تو وہاں سے چلی گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت صدیق اکبر نے پوچھے کہ یا رسول اللہ کیا اس نے آپ کو نہیں دیکھا؟ حضرت اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب وہ یہاں آئی تو اللہ نے میرے اور اس کے درمیان میں ایک فرشتے کو کھڑا کر دیا جس کی وجہ سے وہ مجھے نہ دیکھ سکی. یہ اللہ رب العزت کیوں نا اسی کا اللہ نے یہاں ذکر کیا. وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا. جب آپ قرآن پڑھتے ہیں دین کی تبلیغ کی دعوت دینے کے لیے تو ہم آپ کے اور ان لوگوں کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیتے ہیں. جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے اور آپ کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیتے ہیں، اور وہ پردہ ان کے دلوں پر حجاب بن جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ قرآن کے مقصود کو نہیں سمجھ پاتے. ایک تو اس میں پردے کا معنی مطلب یہ لیا گیا ہے کہ ان کے دلوں کے درمیان اور ان کے دلوں پر پردہ کہ جس سے وہ قرآن کا مقصود ہی نہ سمجھ سکیں کہ قرآن کیا چاہتا ہے، کیا کہنا چاہ رہا ہے. ہاں، تو میں نے جیسے ابھی عرض کیا کہ جب وہ قرآن پاک کا مقصود ہی نہیں سمجھیں گے، حقیقت کو ہی نہیں سمجھیں گے تو ان کی تو سمجھ میں بات آئے گی ہی نہیں. جب وہ بات سمجھ میں آئے گی ہی نہیں تو پھر الٹا قرآن پہ الزام اور حضور پہ الزام لگائیں گے. تو ایک تو اس میں یہ ان کے دلوں پر پردہ ڈالنے کا تذکرہ اس میں ہوا. پھر آگے وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، کہ ہم ان کے دلوں پر بھی پردہ ڈال دیتے ہیں اور ان کے کانوں پر بھی پردہ ڈال دیتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو اس قرآن کو سننے کے بعد ہدایت جو حاصل ہونا چاہیے اور بات جو سمجھ میں آنا چاہیے وہ حاصل ان کو نہیں ہوتی ہے. اس میں ایک تو یہ معنی ہو گئے. دوسرے معنی وہ بھی ہیں کہ آپ علیہ السلام کے اور ان کے درمیان میں اللہ پردہ ڈال دیتے ہیں. چنانچہ حضرت کعب احبار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت کعب ابن مالک غالباً رضی اللہ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مشرکین کے آنکھوں سے چھپنا چاہتے تھے، مستور ہونا چاہتے تھے،
میں اپنے سامعین سے کہوں گا کہ اس کو غور سے سنیں کہ یہ آپ کے کام کی چیز ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مشرکین ان سے ان کی آنکھوں سے مستور ہونا چاہتے تھے یعنی چھپنا چاہتے تھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 3 آیتیں پڑھا کرتے تھے۔ یہ آپ غور سے سنیں۔ ایک آیت، اچھا اس کا اثر یہ ہوتا تھا کہ کفار آپ کو بالکل نہیں دیکھ سکتے تھے۔ ان 3 آیتوں میں ایک آیت سورہ کہف میں ہے، اِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا۔ یہ سورہ کہف کی آیت ہے 57 نمبر کی۔ دوسری آیت سورہ نحل کی ہے، أُولَٰئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ۔ یہ سورہ نحل کی آیت 108۔ تیسری آیت سورہ جاسیہ میں ہے، أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً۔ یہ سورہ جاسیہ میں 23 نمبر پہ یہ 3 آیتیں۔ تو حضرت کعب فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیتیں پڑھا کرتے تھے جب دشمنوں سے چھپنا چاہتے تھے۔ ایک اور روایت میں ملتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ میں نے ملک شام میں دیکھا۔ حضرت کعب فرماتے ہیں میں نے ملک شام کے ایک شخص کو یہ بیان کیا میں نے۔ حضرت کعب فرماتے ہیں کہ میں نے ملک شام کے ایک شخص کو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ میں نے ایک شخص کو بیان کیا۔ اس کو ملک شام میں جانے کی ضرورت تھی، رومیوں کا ملک تھا ملک شام، وہاں اسے جانا تھا، اور ایک زمانے تک وہ وہاں جا کر مقیم رہا۔ رومی کفار نے اس کو بڑا ستایا تو وہ وہاں سے بھاگا۔ جب وہ نکلا وہاں سے بھاگ کر ان کے رومیوں سے تکلیفوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے، تو رومیوں نے اس کا تعاقب کیا، پیچھا کیا۔ اس شخص کو یہ روایت جو میں نے اس کو بتائی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اس کو یاد آ گیا، تو اس نے وہ 3 آیتیں پڑھ لیں۔ اللہ کی قدرت کہ ان کی آنکھوں پر ایسا پردہ پڑا، جس راستے سے یہ چل رہے تھے اسی راستے سے وہ بھی چل رہے تھے مگر ان کو نہیں دکھائی دے رہا تھا۔ یہ ایک واقعہ ہے۔ دوسرا ایک واقعہ میں آپ کو بتاؤں، حضرت کعب ہی فرماتے ہیں، کعب رضی اللہ عنہ، امام ثعلبی رحمۃ اللہ علیہ تو مفسر ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے جو روایت نقل کی ہے، اسی روایت کو میں نے ایک شخص کے سامنے بیان کیا۔ امام ثعلبی کہتے ہیں یہ حضرت کعب رضی اللہ عنہ کی یہ جو روایت ہے، اس کو میں نے ایک شخص کے سامنے بیان کیا جو رائے ایک مقام ہے، وہاں کا رہنے والا تھا۔ اتفاق سے کفار نے اس کو گرفتار کر لیا، کچھ عرصے تک یہ ان کی قید میں رہا، اور ایک روز موقع پا کر وہاں سے بھاگ گیا، ان کی قید سے نکل کے بھاگا۔ جب یہ ان کی قید سے نکل کے بھاگا تو انہوں نے اس کا پیچھا کیا، تعاقب کیا، لیکن جیسی تعاقب کیا تو اس شخص نے وہ جو روایت میں نے بتائی تھی، وہ روایت اس کو یاد آئی، اس نے وہ آیتیں پڑھ لی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ اللہ نے اپنی قدرت سے ان دشمنوں کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ ساتھ ساتھ چلتے تھے، تلاش کرتے ہوئے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، آس پاس میں چل رہے ہیں، انہی کی تلاش میں چل رہے ہیں، وہ بھی چل رہے ہیں اور یہ بھی چل رہے ہیں، اور آس پاس میں لگ کے چل رہے ہیں، حتیٰ کہ کہتے ہیں کہ ان کے کپڑے سے لگتے تھے، اتنا قریب سے چلتے تھے وہ، لیکن عجیب بات کہ ان کو میں نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ رب العزت ان آیتوں کے اثرات سے ان کی آنکھوں پر ایسا پردہ ڈال دیتے ہیں کہ ان کو بالکل نظر نہیں آتا۔ امام ثعلبی کی یہ روایت مقام رہے کہ اس شخص کے سامنے جب آئی تو انہوں نے اس پر عمل کیا تو اللہ نے اس کا اثرات ہی دکھائے۔ اچھا، امام قرطبی یہ بھی مشہور مفسر ہیں، تفسیر قرطبی ان کی بڑی کافی جلدوں میں ملتی ہے، نظر آتی۔ خود امام قرطبی اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ یہ تو
اپنا واقعہ خود ہی، بلکہ ایک بات امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کی اور ہے، میں اس کو سنا دوں مزید۔ امام قرطبی فرماتے ہیں کہ اس کے ساتھ یہ 3 آیتوں کے ساتھ سورہ یاسین کی آیت بھی ملا لو، چوتھی جو ہے سورہ یاسین کی جو آیتیں ہیں وہ بھی ملا لینا۔ سورہ یاسین کی وہ آیات ہیں، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم سے آگے چل کر وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ تک۔ تو امام قرطبی فرماتے ہیں کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی جو وہ 3 آیتیں ہیں، ان آیتوں کے ساتھ یہ آیتیں اور بھی ملا لیتے ہیں تو اس کا اثر اور بڑھ جاتا ہے۔ بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خود بھی یہ عمل ہے، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس پر عمل کیا ہے۔ وہ 3 آیتیں جو پڑھتے تھے آپ علیہ السلام کا معمول وہ تھا، لیکن ایک اور واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا موجود ہے کہ ہجرت کے موقع پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اپنے مکان میں موجود تھے، مشرکین نے آپ کے مکان کا محاصرہ کر لیا، گھیراؤ کر لیا تھا، یعنی آپ علیہ السلام جب باہر نکلیں گے تو ایک دم آپ پر حملہ کر کے نعوذ باللہ آپ کو قتل کر دیں گے۔ یہ اس پلان کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کو انہوں نے گھیر لیا تھا دشمنوں نے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صبح کو یعنی رات میں حضرت علی کو بستر پہ چھوڑ کر کے آپ علیہ السلام ہجرت کے لیے اپنے مکان سے دروازہ کھول کے آپ روانہ ہوئے، دشمنوں کے سامنے سے روانہ ہوئے، اور یہ سورہ یاسین کی آیتیں پڑھتے ہوئے روانہ ہوئے، مگر آپ پر دشمنوں کی نظر بالکل نہیں ہوئی، بالکل دشمنوں کی نظر آپ پر نہیں پڑی۔ وہ آیتیں سورہ یاسین کی یہی آیتیں ہیں، سورہ یاسین سے، یاسین والقرآن الحکیم سے ابھی جو میں نے پڑھی فَهُمْ لَا يَبْصِرُونَ تک، یہ آیتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تلاوت کرتے ہوئے نکل کے درمیان سے دشمنوں کی نظر سے اوجھل رہے اور دشمنوں کی نظر آپ پر نہیں پڑی۔ یہ حضور کا عمل ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ بھی عمل 3 آیتوں کا اور یہ سورہ یاسین کی آیتوں کا یہ عمل دونوں ملا کر امام قرطبی فرماتے ہیں کہ ان کو دونوں کو ملا کر پڑھو۔ اب امام قرطبی خود اپنا واقعہ نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اندلس میں قرطبہ کے قریب یہ قلعے میں یہ واقعہ پیش آیا کہ میں دشمن کے سامنے بھاگا اور ایک گوشے میں بیٹھ گیا، دشمن کے سامنے سے بھاگ کر ایک کونے میں بیٹھ گیا میں۔ اب دشمن نے 2 گھوڑے سوار میرے پیچھے روانہ کیے، میرے تعاقب میں مجھے پکڑنے کے لیے۔ میں بالکل کھلے میدان میں بیٹھا ہوا تھا، کوئی چیز پردے کرنے والی میرے سامنے آڑ نہیں تھی، میں بالکل کھلا بیٹھا تھا، مگر میں نے سورہ یاسین کی آیتیں میں پڑھ رہا تھا، پڑھتا ہوا بیٹھ گیا میں، تو یہ دونوں گھوڑ سوار میرے برابر سے گزرتے رہے اور جہاں سے آئے تھے وہیں واپس ہو گئے، اور ان کی زبانوں پہ یہ جملہ تھا کہ بھئی یہ شخص پتہ نہیں کون ہے، کوئی شیطان ویطان ہے کہ کہاں غائب ہو گیا پتہ نہیں، کیونکہ وہ مجھے نہیں دیکھ سکے تھے، اللہ نے ان کو مجھ سے اندھا کر دیا تھا۔ یہ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا عمل خود بتایا ہے۔ تو محترم سامعین اکرام، میں آپ کی خدمت میں اس آج ان آیتوں کا تحفہ اور خاص طور پر یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل میں آپ کی خدمت میں آج تحفتاً پیش کر رہا ہوں کہ کبھی ہمیں ایسی کوئی ضرورت پڑ جاتی ہے تو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل پہ عمل کر کے پورے یقین کے ساتھ ہم اس کو اختیار کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یقین کی بقدر اس پر اس کے اثرات ظاہر فرماتے ہیں۔ پورے یقین کے ساتھ اگر اس کو پڑھا جائے تو ضرور انشاءاللہ اس کا فائدہ پہنچے گا۔ تو بہرحال آج کی اس گفتگو میں 2 باتیں، ایک تو میں نے آخری میں یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن سے چھپنے کا عمل، دوسرا میں نے شروع میں جو بتایا وہ بہت اہم بات تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر یہ الزام لگانا کہ جادو کے اثرات سے آپ پر جنون ہو گیا تھا، اس جنون کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری باتیں سنا رہے تھے، آخرت کے بارے میں، جنت دوزخ کے بارے میں، اللہ کی توحید اور وحدانیت کے بارے میں یہ ساری باتیں سنا رہے تھے۔ یہ الزام کفار کا بالکل غلط ہے، اللہ نے اس کی تردید فرمائی ہے۔ تیسری بات درمیان میں اس کی یہ میں نے سنا دی کہ جادو کے اثرات سے کوئی آدمی پر جنون ہو سکتا ہے، یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ اگر ایسا خدا نخواستہ کسی پر ہوا ہو تو ان کو اس کا فکر کرنا چاہیے کہ پہلے جادو کے اثرات کو ختم کرنے کے لیے عمل کریں، محنت کریں، کوشش کریں، پھر جنون کے اثرات کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔